دوستوں آج کے اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیول، ایول، شیطان، ابلیس یہ کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی ایکسٹرنل فورس ہے یا کوئی انٹرنل فورس ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب تیرے رب نے کہا میں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفۃ الارض یعنی کہ زمین کا جانشین، آسان لفظوں میں زمین کا نظام چلانے والا۔ اب آپ سوچئے کہ اس فیصلے سے کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے جو کہ زمین کا پورا نظام خود چلائے گی، تو اس فیصلے سے متاثر ہونے والی جو خدا کی مخلوقات ہیں ان پر یہ فیصلہ کیسا بجلی بن کر گرے گا؟ اور ایک آبویس سا سوال ان کے ذہن میں آئے گا کہ اے خدا، اگر ایسا کر دیا کہ تیری جگہ کوئی اور مخلوق زمین کا نظام چلانے لگ جائے تو پھر تو فساد انگیزی اور خون ریزیاں برپا ہو جائیں گی۔ اور یہی سوال کائناتی قوتوں کی طرف سے آیا، یعنی کہ ملائکہ کی طرف سے آیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ مگر ملائکہ یعنی کہ کائناتی قوتوں نے جو کنسرن ریز کیا تھا اس کو دور کرنا بھی ضروری تھا۔ دیکھیے، خدا کائنات کو ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے نہیں چلاتا کہ آج مشرق سے سورج نکل جائے، کل مغرب سے نکل جائے، پرسوں شمال سے نکلے، ترسوں جنوب سے نکلے۔ اللہ قاعدے اور قانون اور اصولوں کے تحت یہ کائنات کا پورا نظام چلاتا ہے۔ اس تمام نظام کا قانون اللہ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس کو اللہ علم کہتا ہے، علم الاشیاء۔ اللہ نے علم الاشیاء آدم کو سکھائیں۔ تو جب ملائکہ نے دیکھ لیا کہ یہ مخلوق بھی ہمیں علم کے تحت، قاعدے قانون کے تحت ہی چلائے گی، تو وہ مطمئن ہو گئیں۔ لیکن یہ جو آدم خلافت کی گدی پر بیٹھا ہے زمین کی، یہ ایسے ہی قائم نہیں ہو گئی کہ پہلے دن کوئی پتلا بنا کے اس کو گدی بٹھا دیا گیا۔ یہ بائبلی کانسیپٹ ہے، اس کو میں نے تخلیق آدم کے حوالے سے بھی اپنی ویڈیو میں ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور ایک فیوچر آف ایولیوشن جس میں نے ایولیوشن کو بہت اچھی طرح ڈسکس کیا ہوا ہے، اس میں بھی میں نے یہ اچھی طریقے سے چیزیں ایکسپلین کی ہیں۔ آپ ڈسکرپشن میں ان دونوں ویڈیوز کے لنک دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی مقصد میرا فوکس ہے ابلیس۔ تو یہ جو خلیفۃ الارض کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے بھی اللہ نے قرآن میں بتایا اسٹیجز، کہ میں مٹی سے بشر پیدا کرنے لگا ہوں، یعنی کہ مٹی ان آرگینک کمپاؤنڈ سے ایک جیتا جاگتا ایک جاندار، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو۔ عربی زبان میں بشر انسانی جسم کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 طریقے سے پکارا ہے، انسان کہہ کر، بشر کہہ کے اور نفس کہہ کے، اور ان تینوں کے اپنے اپنے مفہوم ہیں۔ جہاں بشر کا ہے وہاں بشر ہے، جہاں انسان ہے وہاں انسان، جہاں نفس ہے وہاں نفس۔ یہاں بشر آئے تو بشر سمجھ لیں کہ بشر ہوتا ہے طبعی جسم، انسان کی فزیکل باڈی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مٹی سے میں ایک فزیکل باڈی، ایک جاندار جسم پیدا کروں گا۔ پھر یہ جسم مختلف مراحل سے گزرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے سنوارا، پروپورشنیٹ کیا، تمہارے تناسب میں بیلنس لے کر آیا۔ ایولیوشن تھیوری میں جس کو آپ سروائیول آف فٹسٹ کہتے ہیں، اس سروائیول آف فٹنس کے بعد ہم ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے حیوانی جسم کے حوالے سے، یعنی کہ وہ بہترین جسم اس نے حاصل کر لیا۔ سائنس نے تو اس چیز کو کلوز کر دیا کہ اب ایولیوشن ہے نہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے درجہ انسانیت کی۔ حیوانی جسم کا اعلیٰ ترین مقام پانے کے بعد ہی ہم اس قابل ہوئے کہ مقام انسانیت پر فائز ہوں۔ ہر چیز اس قابل ہو گئی جسم کے کہ وہ اگلی چیز کو لے سکے۔ وہ اگلی چیز کیا تھی؟ روح خداوندی۔ اگر یہ جسم ہمارا اپنی بہترین حالت میں نہیں آتا تو ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ روح خداوندی کا استعمال صحیح کر سکتے۔ اگر سوچیں نا، ہمارے ہاتھ شیروں جیسے ہوتے، ہمارے پاؤں کسی اور جانور جیسے ہوتے، تو ہم وہ کام نہیں کر پاتے سائنس کی لیبوں میں جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اب ہم دوبارہ اپنی اسی آیت پہ آتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں مٹی سے بشر پیدا کرنے لگا ہوں، تو جب میں اس کو سنبھال لوں، یہ سروائیول آف فٹنس کی جنگ جیت جائے، تو پھر میں اس پہ اپنی روح پھونکوں گا، اس کو اپنی توانائی کا ایک شمع دوں گا۔ جب یہ شمع اس کو مل جائے تو تم اس کو سجدہ کر کے خلیفۃ الارض بنا دینا۔ ایکسٹرنل فورسز تو ساری سجدہ ریز ہو گئیں، لیکن جس طرح کائنات کی ہر شے کو چلانے والی کوئی نہ کوئی فورس ہے، جیسے کہ زمین کی فورس، گریوٹی کی فورس ہے، اسی طریقے سے اس بشر کو بھی تو ایک فورس چلاتی تھی۔ یعنی ابھی آپ انسانی مقام کو چھوڑ دیں، ابھی سمجھ لیں کہ آپ حیوانی مقام پر، حیوانوں کو بھی تو بشر آتا ہے، ان کو بھی تو ایک جسم آتا ہوا ہے، اس جسم کو چلانے والی بھی تو کوئی فورس ہے۔ اس فورس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گی،
یہاں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ نے سجدہ بشر کو نہیں کروایا، اس مٹی کے مادے کو نہیں کروایا جو حیوانوں میں بھی انسانوں میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے اندر بھی جسم ہے، لیکن ہم سروائیول آف پٹے جنگ جیتنے کے بعد اس مقام پہ پہنچے کہ روح خداوندی حاصل کر کے انسانی سطح حاصل کر سکیں۔ اس انسانی سطح پر پہنچنے کے بعد سجدہ کا حکم ہوا، لیکن چونکہ ہم اس بشر میں موجود ہیں، کیونکہ ہم اس طبعی جسم کے اندر ہی موجود ہیں، تو اس جسم کو چلانے والی فورس یہی کہتی رہی کہ یہ تو بشر ہے، یہ تو مٹی ہے۔ وہ اگلے سٹیج روح خداوندی کے بعد جو چیزیں ملی، جو انسانی مقام ملا، وہ اس کی بات ہی نہیں کر رہا۔ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جسم تو میں ہی چلاتا ہوں، اس کو کنٹرولنگ فورس میں ہی ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میں افضل ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں تو انرجی ہوں، یہ مٹی ہے، یہ ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے، اس میں جان ہی نہیں ہے، میں ہٹ جاؤں تو یہ تو ڈیڈ ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس کا انکار اس کی مشیت میں ہی ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ کسی بھی طاقت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ چونکہ اس نے انکار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ملائکہ کے بجائے اس کا نام ابلیس کہہ کر پکارا۔ اب آتے ہیں ہم ابلیس اور شیطان ہے کیا، کیوں کہا گیا اس کو ابلیس؟ اور اللہ نے کہا تو نے جو سرکشی اختیار کی تو اب نکل جا، تو مردود ہوا۔ یعنی کہ مردود معنی ہوتا ہے سعادتوں سے محروم ہونا، لعنتی معنی ہوتا ہے، رجیم معنی ہوتا ہے کہ کسی سعادت سے محروم ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کس سعادت سے محروم کیا جس کی وجہ سے اس کو ملائکہ کے بجائے ابلیس کہہ کر پکارا گیا، اور پھر اس کا دوسرا نام شیطان کہا گیا۔ اور پھر ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حیوانوں کی جسم کی مشنری کیسے چلتی ہے۔ ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری باڈی ڈیسیژن کیسے بناتی ہے، ریئیکشن کیسے دکھاتی ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا جسم ریئیکشن جو دکھاتا ہے یا ڈیسیژن جو بناتا ہے وہ 3 فیکٹرز کی بنا پہ بناتا ہے، یا تو انسٹنکٹ یا جبلت، یا ایموشنز یا جذبات، اور تیسری ہوتی ہے انٹلیکٹ یا عقل۔ 3 چیزوں کی بنا پہ ہمارا جسم ڈیسیژن بناتا ہے۔ یہ تھیوری ہمیں غلط پڑھائی جاتی ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی بھی چیز کو اگر 3 چیزیں آپریٹ کریں گی تو وہ چیز کبھی بھی فنکشنل ہو ہی نہیں سکتی لانگ ٹرم پہ۔ ہمیشہ آپریٹنگ فورس ایک ہوتی ہے۔ آئیے پہلے حیوانوں کو دیکھ لیتے ہیں، ایموشنز، انسٹنکٹس اور فزیکل باڈی۔ فزیکل باڈی کا رول ہوتا ہے انسٹرومنٹ کا، ایموشنز ہوتے ہیں کنٹرولنگ فورس۔ کنٹرولنگ فورس انسٹنکٹ کے تھرو کام کرتے ہیں۔ انسٹنکٹ کیا ہوتی ہے؟ A predefined processing mechanism that generates defined behavior from instruments ordered by the controlling force or emotion. Emotions نے کب ٹریگر کرنا ہے، کب سیٹسفائی ہونا ہے، اور اس کو سیٹسفائی کرنا کیسے، یہ سارا مینول انسٹنکٹ میں لکھا ہوتا ہے، جبلت میں لکھا ہوا ہے جانوروں کی۔ مثال کے طور پہ ایک ایموشن، ایک آرڈر ہے ہنگر کا، بھوک کا، تو اس کی انسٹنکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس آرڈر کو فلفل کیسے کرنا ہے۔ جانور کی انسٹنکٹ ہی اس کو پوری گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے کہ کیا چیز کھانی ہے، کیسے کھانی ہے۔ بکری کو پتا ہے میں نے گھاس کھانی ہے، شیر کو پتا ہے میں نے گوشت کھانا ہے۔ یہ ساری کی سارا مینول انسٹنکٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ایموشن کوئی ٹریگر ہوتا ہے باڈی کے اندر، جیسے ہی کوئی انرجی کم ہوتی ہے، بھوک کا، ہنگر کا ایموشن ٹریگر ہوگا تو انسٹنکٹ بتائے گی باڈی کو کہ اس نے کس طریقے سے اس آرڈر کو فلفل کرنا ہے، اور باڈی اس طرح ریئیکشن دکھائے گی، وہ اس طرح شکار کرنے نکل جائے گی، جو بھی کرے گی، اور جیسی کھانا اس کو مل جائے گا وہ سیٹسفائی ہو جائیں گے اور ایموشن کی جاب کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس طریقے سے وہ جانور مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گا۔ یہ ہے جانور کا پورا میکینزم کہ ایموشنز کنٹرولنگ فورس ہوتے ہیں اور باڈی ریئیکشن دکھاتی ہے، اور جو ریئیکشن دکھاتی ہے اس کا جو مینول ہے، اس مینول کا نام ہوتا ہے انسٹنکٹ۔ آتے ہیں انسان کی طرف۔ انسان میں بھی جسم ہے، انسان میں بھی ایموشنز ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک مقام پر آنے کے بعد روح خداوندی عطا کی جس کے ذریعے سے ہمیں ایگو یا سیلف ملی۔ توانائی کا شمع اللہ نے ہمارے اندر پھونکا جس کی وجہ سے ہمیں ایگو، سیلف، خودی، پرسنالٹی، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، وہ ہمیں ملی۔ جب ایگو یا سیلف ملی تو اس نے انسٹنکٹ کو ریپلیس کر دیا انٹلیکٹ سے۔ انسٹنکٹ اور انٹلیکٹ 2 اپوزٹ چیزیں ہیں۔ ہمارے اندر انسٹنکٹ ہے ہی نہیں، ورنہ کوئی بھی انسان بھوک ہڑتال پہ نہیں جاتا، بھوکا نہیں مرتا۔ ایک جانور نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ بھوک ہڑتال پہ جا سکتا ہے۔ ہم تو واش روم بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، ایک جانور واش روم کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس کا جیسے ہی اس کی وہ انسٹنکٹ کال ہوگی وہ فوراً اس کو آؤٹ کر دے گا۔
تو یاد رکھیے گا جہاں بھی انٹیلیکٹ ہوگا وہاں انسٹنکٹ نہیں ہوگا. صرف اور صرف انسان کو یہ مقام ملا کہ اس کے پاس انٹیلیکٹ ہے. اور یہ انٹیلیکٹ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذات عطا کی, ہمیں روح خداوندی عطا کی, ہم جس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایگو یا سیلف آئی, جس کو آپ کہتے ہیں میں یہ کرتا ہوں, جو میں کہنے والی جو ذات ہے وہ آپ کی ایگو ہے, وہ آپ کا سیلف ہے جو آپ کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں خلیفۃ الارض بنانے لگا ہوں اور تمام کائناتی طاقتوں کو جو زمین سے تعلق رکھتی تھی ان کو حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کرو, تو جو ایکسٹرنل فورسز تھیں وہ تمام ملائکہ نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اے کنٹرولنگ فورس. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں اس کو انٹیلیکٹ اور نالج دے رہا ہوں, علم الاشیاء کی, تو یہ تمہیں ویسے ہی انہی قانون کے تحت ہی چلائے گا جو قانون میں نے تمہارے لیے بنائے میں. اور یہ مطمئن ہو گیا, انہوں نے سجدہ کر دیا. لیکن جو روح خداوندی عطا کی گئی یہ بہرحال بشر کو عطا کی گئی, یہ اس جسم کے اندر ہے. تو اس جسم کی ایک انٹرنل فورس تھی جو اس جسم کو چلا. اس انٹرنل فورس کو بھی کہا گیا کہ اس کو سجدہ کرو, تو اس نے منع کر دیا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا, میں ہی اس کو چلاتا آ رہا ہوں, میں ہی چلاؤں گا. اب اس سچویشن کو غور سے دیکھیے. پہلے یہی ایموشنز, پہلے یہی جذبات, یہی انٹرنل فورس ایک پروگرامڈ ورژن انسٹنکٹ کے تحت چلتے تھے. اب یہ انلیمیٹڈ ورژن انٹیلیکٹ کے تحت چلیں گے. یہ ہے سب سے بڑا چیلنج. پہلے تو ہارڈ کوڈڈ تھا, بکری کو معلوم ہے کہ میں نے گوشت نہیں کھانا, آپ کچھ بھی کر لیں وہ بھوکی مر جائے گی, گوشت نہیں کھائے گی, وہ مجبور ہے, وہ صرف وہی کر سکتی ہے جو اس کی جبلت میں لکھا ہوا ہے. لیکن انسان کی تو کوئی جبلت ہی نہیں ہے کہ ان میں کی انسٹنکٹ میں, ان کی جبلت میں جو کچھ ہارڈ کوڈڈ تھا وہ اس پر ہی مجبور تھے. ان کا ایک ایموشن اسی طریقے سے ٹریگر ہوتا تھا جیسا لکھا گیا ہے, اور اسی طریقے سے سیٹسفائی ہوتا تھا جیسا لکھا گیا ہے. وہ وہی چیز کھاتے تھے جو لکھی ہوئی ہے, وہ چیز نہیں کھاتے تھے جو نہیں لکھی ہوئی. لیکن یہاں انسٹنکٹ نہیں رہی, انٹیلیکٹ رہی, یعنی کہ انلیمیٹڈ ہو گیا. یعنی حیوانوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ایموشنز پہ انسٹنکٹ کے تھرو لگام لگائی ہوئی تھی, وہ لگام ہی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اور کیوں ان ایموشنز کو پھر ابلیس کہا گیا اور انہی کو کیوں شیطان کہا جاتا ہے؟ آئیے اس کو بھی مزید اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا حیوانوں کے میکینزم کو دوبارہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سجدہ نہیں کرنے پر اس کو مردود کہا, اس کو کہا کہ تو سعادتوں سے محروم ہو گیا. تو وہ سعادتیں اس وقت تک اس کو ملی ہوئی تھیں جب تک وہ حیوانی جسم میں تھا, وہ انسٹنکٹ کے تھرو چل رہا تھا, وہ اس وقت تک ملائکہ کا اسٹیج رکھتا تھا. تو آئے جانوروں کا دوبارہ دیکھتے ہیں انالیسس. جانوروں کی انسٹنکٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ٹریگر پوائنٹ, ایک ہوتا ہے سیٹسفیکشن پوائنٹ. اللہ تعالیٰ نے ہارڈ کوڈ کیا ہوا ہے کہ کون سے ایموشن نے کب ٹریگر ہونا ہے اور کب اس نے اور کس طرح سیٹسفائی ہونا ہے. یہ دونوں پوائنٹس جانوروں میں کلیئرلی مینشن ہے ان کی جبلت میں. ایک شیر کتے کو دیکھ کے خوف نہیں کھائے گا, لیکن ایک کتا شیر کو دیکھ کے خوف کھائے گا. شیر کو کیوں کہتے ہیں کنگ آف اینیمل؟ اسی لیے کہ اس کا جو خوف کا جو ایموشن ہے وہ ٹریگر نہیں ہوتا. اب ہوتا یہ ہے کہ پری ڈیفائنڈ طریقے سے ایموشن ٹریگر ہوتے ہیں اور پری ڈیفائنڈ طریقے سے سیٹسفائی جاتے ہیں. ایک شیر کو بھوک لگی, اس نے شکار کیا, جب تک شکار نہیں کیا تھا تو وہ اس اسٹرگل میں تھا, اس کی پورا میکینزم, پوری باڈی اسی تگودو میں تھی کہ میں نے کیسے شکار کرنا ہے, کیسے پیٹ بھرنا ہے. جیسے ہی پیٹ بھر جائے گا اس کا ایموشن سیٹسفائی ہو جائے گا اور وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا. پھر وہ سوچے گا بھی نہیں کہ اس گوشت کا کیا کرنا ہے, وہ کون کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا. جیسے اس کا پیٹ بھر جائے گا اس کا ایموشن جو ہے سیٹسفائی ہو جائے گا, جاب ڈن ہو جائے گی اور وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے گا, سیٹسفائی ہو کے بیٹھ جائے گا. اب آئیں انسان پہ. انسان میں چونکہ انسٹنکٹ نہیں ہوتی, انٹیلیکٹ ہوتی ہے, اور انٹیلیکٹ کا وہ حصہ جو کہ انسٹنکٹ یا جبلت کا کام کرتا ہے اس کو سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں. اس سب کانشیس مائنڈ میں ہم ٹریگر پوائنٹ اور سیٹسفیکشن پوائنٹ ڈیفائن کرتے ہیں. اور یہ جو ڈیفائن کرنے کا پروسیس ہے یہ یا تو ماں باپ کے تھرو ہوتا ہے, سوسائٹی کے تھرو ہوتا ہے, ہمارے ریچولز, ہمارے مذہب کے تھرو, اور ہمارے پرسنل ایکسپیرینس کے تھرو ڈیفائن ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی انسان کو ہائٹ کا فوبیا ہے تو جیسے ہی وہ اونچائی پر جائے گا اس کا خوف کا ایموشن ٹریگر ہو جائے گا, وہ اس کے اپنے کسی پرسنل ایکسپیرینس کی بنا پر اس کے سب کانشیس مائنڈ میں آ گیا, اور جیسے ہی وہ ہائٹ سے نیچے آئے گا تو یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گا, وہ سیٹسفائی ہو جائے گا. یہ تمام کا تمام کام سب کانشیس مائنڈ کے تھرو ہماری انٹیلیکٹ کرتی ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایموشنز کے ٹریگر پوائنٹ اس طرح ڈیفائن نہیں کیے
جس طرح میں بتاتا ہوں اپنی وحی کے ذریعے سے جو آج قرآن میں موجود ہے، اگر تم نے ایموشنز کو اس طرح ٹریگر نہیں کیا جس طریقے سے میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے جانوروں میں تو ہارڈ کوڈ کیے ہوئے، تمہیں میں نے پورا اختیار دیا ہوا ہے، لیکن تمہیں یہ ایموشن پوائنٹ، تمہیں یہ ٹریگر پوائنٹس اس طرح ڈیفائن کرنے ہوں گے اپنے سب کانشیس مائنڈ میں جیسے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا ایموشن سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا، انسیٹسفائیڈ رہے گا۔ تمہاری بھوک کا ایموشن ہے، تم آج کا کھاؤ گے، پھر کل کا سوچو گے، پھر مہینے بعد کا سوچو گے، سال بعد کا سوچو گے، اور پھر پوری زندگی کا سوچو، پھر اپنے بچے کا سوچو گے، پھر 7 نسلوں کا سوچو، ختم ہی نہیں ہوگا، انسیٹسفائی رہے گا۔ اسی طریقے سے خوف کا، تم کبھی ایک سے ڈرو گے، کبھی دوسرے سے ڈرو گے، تم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہو گے، تم ہر وہ کام کرتے رہو گے، ہر ایک سے ڈرتے رہو گے۔ اگر تم نے ایموشنز کو میری وحی کے اکارڈنگلی ٹریگر نہیں کیا تو وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوں گے، اور اسی کو ابلیس کہتے ہیں۔ ابلیس معنی عربی میں ہوتا ہے انتہائی مایوسی، انسیٹسفیکشن۔ تو جب ابلیس آپ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے، سیٹسفیکشن پوائنٹ ہے ایموشنز کا، جب ابلیس اینڈنگ پوائنٹ ہے تو ٹریگر پوائنٹ ہے شیطنت۔ اگر غلط طریقے سے ایموشنز کو ٹریگر کرو گے تو اس کا انجام ہوگا ابلیسیت، آپ انسیٹسفائر ہوگے، اور اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ پڑے گا آپ کی ایگو پر جو آپ کے اندر موجود ہے۔ ایگو کا تعلق ہے دل سے۔ آپ کا جو دل ہے، آپ ڈپریشن میں جاؤ گے، آپ خوف میں جاؤ گے، بزدل بنو گے، آپ ہر ایک سے ڈرو گے، آپ ہر اس چیز سے ڈرو گے، چھیننے سے، ہر چیز سے ڈرو گے۔ تو یہ جو امپیکٹ ہے یہ ایگو کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختیار ہے تمہارا کہ تم شیطنت کے تھرو بھی ٹریگر کروا سکتے ہو ایموشنز کو، اور میری وحی کے تحت بھی، لیکن اگر شیطنت کے تھرو کرواؤ گے تو تمہارے ایموشنز سیٹسفائی نہیں ہوگے، اس کا امپیکٹ پڑے گا تمہاری ایگو پہ، اور تم کل بھی سکون کھو دو گے۔ ہماری ایگو اگر ڈیولپ ہو رہی ہوگی تو امن اور سکون میں آئیں گے، ہم سیٹسفائیڈ لائف جی رہے ہوں گے، ہم زندگی میں خوش ہوں گے۔ یہ پورا جو ڈومین ہے اس کو ہم ہیومن سائیکولوجی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ایگو کو ڈیولپ کیسے کریں، کیسے ہم ایموشن کی جگہ اپنی ایگو کو کنٹرولنگ فورس بنائیں۔ دیکھیے، ایگو ہمیں انڈیولپ فارم ملی ہے، جس طریقے سے ہمیں ہمارا جسم بھی تو انڈیولپ فارم ملا تھا، ہم نے ایوالو کیا۔ اب جو نیکسٹ ایوولوشن ہے وہ انسانی سطح کی ہے، سیویلائزیشن کی ہے۔ آدم اس مقام کا مظہر ہے جہاں انسان درجہ حیوانی سے درجہ انسانیت تک پہنچی۔ اب ایگو کو ڈیولپ کیسے کی جائے، یہ ہے پورا اسلام کا منتہا۔ اسلام کی پوری تعلیمات اس چیز کا نچوڑ ہے کہ تمہارے اندر یہ خالی جسم نہیں ہے بلکہ ایک ذات ہے جس کو میں روح خداوندی اللہ تعالیٰ نفس کہہ کے پکارتا ہے۔ اس نفس کی ڈیولپمنٹ کرنا، اس ایگو کی ڈیولپمنٹ کرنا، سیلف کی ڈیولپمنٹ کرنا ہمارا مقصد زندگی ہے۔ یہ ہوتی کیسے؟ ہم جو بھی ہماری باڈی پرفارم کرتی ہے اس کا ایک امپیکٹ ہماری ایگو پہ پڑتا ہے۔ یا تو ہمارے اس ایکشن سے ایگو ہماری ڈیولپ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اس پوری چیز کو اللہ تعالیٰ قانون مکافات عمل کہتا ہے، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ۔ ثواب معنی ہوتا ہے توانائیاں ملنا، انرجیز کا فل ہو جانا۔ اب آپ سوچئے، ثواب تو ہمیں جب ملتا ہے جب ہم کسی اور کے لیے کوئی نیکی کریں، یعنی کہ ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ تو جب ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہماری انرجی کیسے فل ہوگا؟ ہماری باڈی کی انرجیز فل نہیں ہوتی، لیکن ہماری ایگو کی انرجیز فل ہوتی۔ ہم نو انسانی کے لیے جو کچھ بھی کریں گے پازیٹیولی، وہ ہماری ایگو ڈیولپ کرتا جائے گا، وہ ہمارا کیریکٹر، ہمارا نفس، ہماری ذات، ہماری خودی کو ڈیولپ کرتا جائے گا۔ اور جو کچھ بھی ہم صرف سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں صرف اپنے ایموشنز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کرتے جائیں گے تو ہماری ایگو تباہ ہونے لگ جائے گی، ہمارا سیلف، ہماری خودی تباہ ہوتی جائے گی۔ جو ایوولوشن ہے، جو ہمیں ایوالو ہونا ہے، وہ ہمیں اپنی ذات کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ ہے نظریہ ارتقاء انسانی سطح کا۔ کسی اور کے لیے کچھ کریں تاکہ آپ اپنے نفس کی ڈیولپمنٹ کرتے جائیں۔ یہ ہے پوری کی پوری انسانیت کی تعلیم، جو کہ صرف اور صرف وحی کی روشنی ملتی ہے۔ دیکھیے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس سے بنائی ہے نا، ہمیں وہ چیز چاہیے۔ ہمارا زندگی کا سیل پانی سے بنا ہے، اس لیے ہم پانی پیتے ہیں، کیونکہ پانی میں وہ منرلز ہیں جو ہمارے زندگی کے سیل کو چاہیے۔ جب یہ منرلز کم ہونے لگتے ہیں تو ہمیں پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا جسم ہے، جسمانی جسم جس کو آپ آرگنز کہہ لیں، یہ مٹی کے اثاثے سے بنے۔ اس وجہ سے ہم ہارڈ فوڈ لیتے ہیں، سالڈ فوڈ لیتے ہیں۔
ہمیں ایک اور چیز ایگو بھی تو ملی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ خدا کے روح پھونکنے سے ملی، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، تو اس کی جو خوراک ہے وہ خدا کی صفات ہے۔ خدا کی صفات اپنانے سے ہماری ایگو، ہماری سیلف، ہماری خودی بڑھتی جاتی ہے، گرو کرتی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہمیں بھی رحمان بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ہمیں بھی رحیم بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، ہمیں بھی رزاق بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات نکھر کے اسی لیے قرآن میں بتائی ہے کیونکہ ہم نے اس کو ایڈاپٹ کرنا ہے، کیونکہ زمین کے خلیفہ ہم ہیں۔ ہم نے یہ نظام زمین کا اسی طرح چلانا ہے جس طرح اللہ چلاتا ڈائریکٹلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ہمارے حوالے کر دیا، ہمیں خلیفہ بنا دیا اور ہمیں علم عطا کر دیا۔ تو علم کی روشنی میں رہتے ہوئے ہمیں علم و عقل کو یوز کرتے ہوئے اپنی ایگو ڈیولپ کرنی۔ ہم انسانیت کا کوئی بھی کام کریں یہ سوچ کے نہیں کہ یہ میری ذات سے ہے یا میری کاسٹ سے ہے یا میرے ملک کا ہے، بالکل قطع نظر بحیثیت انسان ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا اثر، پازیٹیو اثر ہمارے ایگو پہ پڑتا ہے، اور جتنا ہم اپنی ایگو کی ڈیولپمنٹ کرتے جائیں گے اتنا جب ہم مر جائیں گے تو ہمارا جسم تو ڈیڈ ہو جائے گا لیکن ہماری یہ ذات آگے نکل جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ جنت کی زندگی کہتا ہے۔ اب اسی چیز کو ہم ایولیوشن تھیوری کے حساب سے ذرا سا دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کے حساب سے ہیومن لائف کا جو ایولیوشن پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو نفس واحدہ یعنی کہ زندگی کا پہلا سیل کس طریقے سے مقام بشریت تک پہنچا، اور لاکھوں کروڑوں سال میں اس ایولیوشن کے پیریڈ میں ہماری جو فزیکل باڈی ہے وہ اپنا ہائیسٹ پوائنٹ اچیو کر سکی، لیکن یہ سب کچھ ہوا ملینز آف ایئر میں۔ اس کے بعد ہمارے سائنٹسٹ تو یہاں چیپٹر کلوز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بعد انسانی سطح ملتی ہے، یعنی کہ پہلے ہمارے پاس صرف اور صرف جو بلو کلر کی لائن ہے وہ باڈی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسٹارٹنگ پوائنٹ بتاتا ہے ہیومن لائف کا۔ ہیومن لائف جو اسٹارٹ ہوئی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے روح خدا بندی جو عطا کی، جب روح پھونکنے سے انٹلیکٹ ملی، جب انٹلیکٹ ملی تو ہم نے جو ڈرا کی وہ انسٹنکٹ تھی، ہماری اب کوئی جبلت نہیں رہی لیکن ہمارے پاس انٹلیکٹ آ گئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایولیوشن پیریڈ میں ہم نے باڈی کو امپروو کیا تھا، لیکن اب ہیومن لائف میں باڈی ہمارے ساتھ چل رہی ہے، تو یہ بلو لائن میں باڈی ریفلیکٹ کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اب تمہارے پاس ایک ذات بھی ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھے، جس کی بنا پہ تمہیں انٹلیکٹ ملی، سماعت، بصارت اور قلب ملا۔ اب اس بنا پر تمہارے اندر خالی باڈی نہیں بلکہ ایگو ہے۔ اگر تم اس ایگو کو ڈیولپ کر گئے، یہ کیسے ہوگے؟ یہ چیلنجز جو تمہارے ہوں گے وہ ہوں گے انٹلیکٹ ورسز انٹلیکٹ بیٹل اور اسکیرسٹی آف ریسورسز۔ اب عقل کا مقابلہ عقل سے، ظالم انسان کا مقابلہ نیک انسان سے، نیک عقل کا مقابلہ ظالم عقل سے۔ ظالم اکثر آپ کو حکمران نظر آئیں گے، وہ قابض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ریسورسز پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ریسورسز تمام انسانوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس پورے پیریڈ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایج آف سویلائزیشن، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ آدم کا نام کہہ کے پکارتا ہے، کیونکہ آدم کے معنی ہی ہوتے ہیں ایبلٹی آف لیونگ ٹوگیدر۔ اب جو ایولیوشن پیریڈ میں جو چیز بلینز آف ایئر میں ہوئی تھی، تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی، عقل ادا کرنے کے بعد اب وہی کام یہاں نمبر آف ایئرز میں پاسبل ہے۔ اب پانی کو ویپرائز کرنے کے لیے ہمیں صرف سورج کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود بھی آگ لگا کے پانی کو ویپرائز کر سکتے ہیں۔ اب پانی کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے کے لیے ہمیں صرف اور صرف بادلوں کے محتاج نہیں ہے، ہم ٹیوب ویل لگا کے بھی وہاں پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں اس قانون کو سمجھتے ہوئے، نیچر کے ملائکہ کے لیے جو اللہ نے قانون بنائے، ان قانون کو سمجھتے ہوئے ہم چیزوں کو اس ٹائم میں کر سکتے ہیں جس میں ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکیں۔ تو نمبر آف ایئرز میں اب چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو اس پورے ڈومین کو اللہ تعالیٰ ایج آف سویلائزیشن کہتا ہے، اس کو آدم کے نام سے پکارتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باڈی تو تمہاری ہو گئی ہے اسٹیبلش، اب جو تمہارا آبجیکٹو ہے وہ ہے ایگو ڈیولپمنٹ کا، اور اگر تم اپنے عمل کو اپنی باڈی سے وہ ایکشنز پرفارم کرتے ہو جس کا امپیکٹ ایگو پہ پڑتا ہے، اور تمہاری ایگو ڈیولپ ہوتے جاتی ہے، اور جب تم مر جاؤ گے تمہارے پاس اپورچونٹی ہوگی کہ تم امورٹیلٹی حاصل کر لو۔ امورٹیلٹی اس جسم کو نہیں مل سکتی کیونکہ یہ میٹر میں بنا ہوا ہے۔ امورٹیلٹی تمہاری ایگو کو حاصل ہوگی کیونکہ وہ نور سے بنی ہے، وہ لائٹ ہے۔
اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے لیے صاف کہتا ہے کہ ان کا نور آگے آگے ہوگا. تو ہم جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نور سے تشبیہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے آپ کو نور کہتا ہے. اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیے وہ کام کریں کہ جس سے ہماری ایگو ڈیولپ ہو. ہم انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرتے جائیں. جب نفس ہمارا ڈیولپ ہوتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور جب ہم مر گئے، جیسے ہی ہمارا اس باڈی سے ریلیشن ٹوٹے گا، تو اگر ہماری ایگو ڈیولپ ہوئی ہم نے ایگو کے لیے، اپنی سیلف کے لیے کچھ کیا ہوگا، انسانیت کے لیے کچھ کیا ہوا ہوگا، تو ہم آگے جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. اس سینیریو میں کیا ہوگا کہ ہماری فزیکل باڈی ڈراپ ہو جائے گی اور گین ہو جائے گی امورٹیلٹی. اور اس اسٹیج میں انسان ٹائم اور اسپیس کی باؤنڈری سے باہر نکل جائے گا. وقت ہمارے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہوگی، اور اس کو اللہ تعالیٰ آفٹر لائف ہیون کہتا ہے. لیکن ایج آف سویلائزیشن اتنی آسان نہیں، اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے. آپ کو اپنی باڈی میں رہتے ہوئے ایگو کو ڈیولپ کرنا ہے. تو دوستوں، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابلیس کیا ہے اور شیطان کیا ہے. اگر آپ اپنے جذبات کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع کریں گے تو آپ اپنی ایگو کی ڈیولپ کرتے جائیں گے، اور آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں رہیں گے اور آپ کی ایگو ڈیولپ ہوتے جائے گی. لیکن اگر آپ یہ جذبات صرف اور صرف فزیکل باڈی کے تحت ہی آپ ٹریگر کرتے رہیں گے اور فزیکل باڈی کے مطالبوں پر ہی کوشش کریں گے سیٹسفائی ہونے کی، تو وہ سیٹسفائی کبھی بھی نہیں ہوں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا آپ کی ایگو کبھی ڈیولپ نہیں ہوگی. جس طریقے سے ایوولوشن پیریڈ میں بہت ساری اسپیشیز ختم ہو گئیں اور صرف وہی رہیں جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت تھی، اسی طریقے سے ایج آف سویلائزیشن میں صرف وہی ایگو آگے جائیں گی جن کے اندر آگے جانے کی کیپیسٹی ہوگی. تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ایفرٹ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.